بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی، میرے ساتھ ہے معاون ساتھ ایکسپرٹ ناصر علی۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ناصر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا پہلا کویشچن ہے، وہ اسی بارے میں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز۔ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مین مصنوعی ذہانت۔ ایبسلیوٹلی دس از دا ایرا آف artificial intelligence and artificial intelligence calibration with different technologies, with calibration with technological tools, algorithm and system etc. ناظرین گرامی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج کا دور ہے، بے شک یہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ناظرین گرامی، بلا شبہ یہ زمانہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور سپر کمپیوٹنگ سسٹمز کا۔ ناظرین گرامی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت، یعنی نیچرل جو ہماری قدرتی ذہانت ہے، اس سے ماخوذ ذہانت جو کہ انسانی ذہانت سے اخذ کی جاتی ہے مشین کی زبان میں۔ یعنی ہماری جو قدرتی جو انسان کی جو ذہانت ہے، اس کو کنورٹ کرنا مشین لینگویج کے اندر، اور پھر اس سے ڈیفرنٹ قسم کے یعنی مختلف قسم کے کام سر انجام دینا اور کام لینا۔ ناظرین گرامی، انسانی ذہانت کو مختلف سافٹ ویئر الگورتھم سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہے ایک لینگویج ہے جس کا نام ہے پیتھان لینگویج۔ اس کے تھرو ہم اس چیز کو یعنی انسانی ذہانت کو قدرتی جو نیچرل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کریں گے ایم ایل، مشین لرننگ۔ مشین لرننگ یہ ایک ٹول ہے جس کی انٹیگریٹڈ ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مین سی پی یو یا الگورتھم کے ساتھ، اور اس سے بنتا ہے مشین لرننگ۔ یعنی ایک تو انسانی جو نیچرل انٹیلیجنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہے، اس کو کنورٹ کرنا کسی ہائی پروفائل ہائی ڈیفینیشن سافٹ ویئر کے ذریعے، پیتھان لینگویج کے ذریعے، ان کمپیوٹنگ لینگویج اور مشین کے اندر اس کو کنورٹ کرنا۔ دوسرا ہے ایم ایل۔ ایم ایل کا مطلب ہے مشین لرننگ، یعنی مشین جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ خود لرن کرتی ہے ہر چیز کو۔ یعنی ہمارا جو انٹرنیٹ ہے، اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے اور جتنے بھی ریفرنسز ہیں، ان کو کنسلٹ کرتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پھر خود کار طریقے یعنی آٹومیٹکلی اس چیز کو لرن کرتی ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہے، تاکہ انسانی جو نیچرل انٹیلیجنس ہے اس سے انحصار جو ہے کم کیا جائے، اور خود ہی ڈیسیزن کرے، خود ہی پلان کرے، اور خود ہی کسی بھی کیوری کا جواب دے، آنسر دے۔ اس کو مشین لرننگ کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی لیے سائنٹسٹ جو ہیں، انجینئر جو ہیں، انہوں نے مشین لرننگ یہ جو ٹول ہے یا الگورتھم ہے، اب اسے اٹیچ کر دیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، اور تاکہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم ہے خود کار طریقے سے خود سیکھے، لرن کرے، اور خود کو ہر اسپیکٹ سے ڈیولپ کرے۔ اس کی مثال چیٹ جی پی ٹی 4 ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں آپ بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے
اور اس کو تقریباً 100% آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کو چیٹ جی پی ٹی بوٹ بھی کہتے ہیں، جو نہ صرف دنیا میں انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹا بیسز کو سے لرن کرتی ہے، بلکہ اپنے ان بلٹ اسٹوریج سے مختلف آرٹیکلز اور سلوشنز جنریٹ کرتی ہے۔ یہ کیپیبلٹی ہے چیٹ جی پی ٹی 4 کی۔ اور ناظرین کا چھوٹا سا میں بریف کرنا چاہوں گا چیٹ جی پی ٹی 4 کے بارے میں۔ چیٹ جی پی ٹی 4 جو ہے اس سے پہلے جو سسٹم تھا اس کو چیٹ جی پی ٹی 3 بولتے تھے، یعنی اس کے اندر زیادہ ہائی ڈیفینیشن سافٹ ویئر نہیں تھے یا ٹیکنالوجی اس ٹائپ کی نہیں تھی جو چیٹ جی پی ٹی 4 کے اندر ہے، یا اپ کمنگ جو ہماری چیٹ جی پی ٹی 5 آ رہی ہے اس کے اندر مزید امپرومنٹ ہوگی، مزید ہائی ڈیفینیشن گیجٹ، سینسر، لاگرتھم سافٹ ویئر اور دوسری چیزوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ اور چیٹ جی پی ٹی 3 سے پہلے چیٹ جی پی ٹی 2 تھا، چیٹ جی پی ٹی 2 سے پہلے چیٹ جی پی ٹی 1 تھا، اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی۔ آج جو موجودہ چیٹ جی پی ٹی 4 ہے، ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر ہم ڈیفرنٹ قسم کے آرٹیکل اس کو سگویسٹ کرتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ سینکڑوں کے اندر 2000 ورڈ سے لے کر 3000، 5000، 10,000 ورڈ تک کا آرٹیکل لکھ سکتا ہے، اور آپ کی ہر کیوری کو، ہر کویشچن کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی دوران میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اپ کمنگ فیوچر میں کیا پوٹینشیل امپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے آٹومیشن، یعنی دنیا کے اندر اپ کمنگ فیوچر میں، بلکہ ابھی موجودہ دور کے اندر جب سے چیٹ جی پی ٹی آئی ہوئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، تو ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے، نہ کہ سیمی آٹومیٹک بلکہ فلی آٹومیٹک ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر کے جو فیلڈ ہے، سیکٹر ہے، اس کے اندر میڈیسنس اور میڈیکل انسٹرومنٹ، میڈیکل ٹیکنالوجیز، اور جو کسی بیماری کے خلاف کینسر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اس کے علاوہ شوگر ہو گئی، اس کے خلاف جو میڈیسن ہے، جو فارمیسی کے اندر جو میڈیسن بن رہی ہیں، ان کو بڑے ہائی پروفائل طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں، اس کی کم مقدار میں بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں، اور اس کے اندر ایسا مٹیریل یا ایسی ایلیمنٹس یوٹیلائز کیے جائیں جو کہ انسانی صحت پر مضر اثرات نہ رکھتے ہوں۔ اس کام کے لیے ہم جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو سگویسٹ کر سکتے ہیں، پھر وہ یعنی سگویشنز دے سکتے ہیں، پھر وہ ہمیں ہماری جو انفارمیشن کے ڈیزائن انفارمیشن انٹینشن آبجیکٹو کے اکارڈنگ ہی ہم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں انسٹرکشن دے گی یا سگویسٹ کرے گی یا ہمیں پرپوز کرے گی کہ آپ اس میڈیسن کو کس طرح بنانا ہے، اس کے اندر کس چیز کی، کس ایلیمنٹ کی مقدار اور اس کی انٹینسٹی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ناظرین، جو تیسرے نمبر پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کو ٹرانسپوریشن کہہ سکتے ہیں، کہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جاتا ہے شپ کے ذریعے، ایئر کرافٹ کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹائپس آف وہیکلس کے ذریعے۔ تو ان کے جو مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو ہے اس کو الیکٹرانکلی یا ایک منظم طریقے سے جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ان کی پرفارمنس کو لو لیول سے میڈیم لیول اور میڈیم لیول سے ہائی لیول تک لے جایا جا سکتا ہے۔
नाज़रीन इसी तरह फोर्थ नंबर पर जो इम्पैक्ट पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है वो फाइनेंस है, यानी फाइनेंस ये बैंकिंग, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। और इसकी मिसाल ऐसा है जैसा क्रिप्टो बिटकॉइंस हैं। इस मार्केट के अंदर आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कैसे कम हो रहा है या लो हो रहा है, मीडियम है या हाई है, और कौन सी कंपनी जो है टॉप पे जा रही है, कौन सी कंपनी जो है जिसके हिस्से या शेयर्स कम हो रहे हैं। और मार्केट इंटेलिजेंस के अंदर यूटिलाइज़ किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इस लागतम को। और जो बिटकॉइन BTC जो कंपनी है, बिटकॉइन के जो कंपनी है, ये लागत हम यूटिलाइज़ कर रही है। और इनकी जो एक बाकायदा बेनस इनकी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये दुनिया का जदीद तरीन हाई डेफिनेशन, हाई प्रोफाइल लागत हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसकी सपोर्ट से अपने काम को बहुत तेज़ी से सर अंजाम दिया जा रहा है। नाज़रीन इसी तरह जो 5वें नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो टूल है उसको मज़ीद ताकतवर, पावरफुल बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो मैनेजमेंट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ऐसे सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर रिसर्च वर्क कर सकते हैं कि बच्चों को किस तरह के, स्टूडेंट को किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए जिनके इन अपकमिंग फ्यूचर जो है ज़्यादा असरात होंगे हमारी जो इकॉनमी है और लिटरेसी रेट है उसके ऊपर। नाज़रीन ग्रामी 6 नंबर पर जो पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी चीज़ों को बनाना, और जिसमें ऑटोमोबाइल्स है, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीनरी है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉनिटरिंग के अंदर भी रख सकते हैं और रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, और चीज़ों को बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, उनके अंदर न्यू डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा। नाज़रीन ग्रामी इसके अलावा जो 7वें नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपकमिंग फ्यूचर के अंदर इम्पैक्ट हो सकता है वो है कस्टमर सर्विसेज। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक नादरा अदारा है, उसके अंदर उसको बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। वन विंडो ऑपरेशन हो सकता है जहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड इजीली बनवा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस है, इसकी सर्विसेज को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल्स कंपनी है, टेलीनॉर है, मोबलिंक है, यूफोन है, इसकी जो सर्विसेज को हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मॉनिटर भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, और तेज़ तरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, और कस्टमर रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल अपना किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर शोबे में पोटेंशियल थ्रेट मौजूद हैं। हैकर्स अपनी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर सकती है थ्रेट। दुनिया के अंदर इंटरनेट जो मैप है वहाँ पर, या इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसमें पोटेंशियल थ्रेट को और हज़ार्ड को जो है प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विद कैलिब्रेशन ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, तो हम हर किस्म के ना सिर्फ थ्रेट को, पोटेंशियल थ्रेट्स को, हज़ार्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि उनको बड़े आसान तरीके से काउंटर भी कर सकते हैं। नाज़रीन जो 9वें नंबर पर पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है वो है मिलिट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ कर हम
جو ہے جدید قسم کی ویپنری ڈیزائن کر سکتے ہیں. نہ صرف ان کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, ان کی شیپ کو مزید امپروو کر سکتے ہیں, بلکہ ان کی جو ایکوریسی ہے کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی, اس کو مزید طاقتور اور اسٹرانگر بنا سکتے ہیں. اور ملٹری کے اندر ابھی ریسنٹلی جو سائنٹسٹ ہیں, انجینئر ہیں, انہوں نے ایسا ڈرون بنایا ہے کہ جو ایز اے ویپن یوٹیلائز ہوتا ہے اور اس کو شارٹ رینج کے اوپر کسی بھی ٹارگٹ کو 100% ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ اور ہٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو میزائل سسٹم ہیں یا دوسرے ویپنس ہیں, ان کے اندر گائیڈنس کے اندر کام سر انجام دے سکتی ہے. ان کی نیویگیشن کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سپورٹ کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ایسٹرا. ناظرین, جو 10ویں نمبر پر پاسبل امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایز اے ریسرچ ٹولس بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اپ کمنگ جو امپیکٹ ہیں, افیکٹ ہیں, ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی کیوریز اور کویشچنس جو ایشوز ہیں ٹیکنالوجی یا سائنس کے اندر, ان کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. نہ صرف پریڈکٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. نیو ملٹیپل سولوشن جو ہیں ان کو پرپوز کر سکتے ہیں. اور پرپوز کرنے کے علاوہ ہم ہر طریقے سے ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی کے جو ڈفرینٹ ٹائپس آف مراحل ہیں پروسیسنگ کے, ان کے کسی چیز کو بنانے کے, ان کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں احسن طریقے سے. یہ صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہی ممکن ہے. ناظرین, ہمیں اس کے علاوہ جو آخری امپیکٹ پاسبل امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ اسپیس ایکسپلوریشن ہے. اسپیس ٹیکنالوجیز, اسپیس سائنس اور اسپیس ریسرچ اینڈ اسپیس کرافٹ جو ہے ان کو ہم ہائی پروفائل طریقے سے ہائی ڈیفینیشن گیجٹ کے ساتھ, سینسر کے ساتھ جو ہے نا ڈیولپ کر سکتے ہیں. کس کی مدد سے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے. اور اسپیس کے اندر موجود ڈفرینٹ قسم کے انوائرمنٹ, ریڈیشنز اینڈ فورسز اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اور سائنٹیفک جو فنانومنز ہیں, سیکرٹ ہیں, مسٹریز ہیں, ان کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سپورٹ کی مدد کے ساتھ. ناظرین گرامی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم بہت سے کام سر انجام دے سکتے ہیں, جس میں سائنٹیفک ریسرچ ہے, سائنٹیفک جو انوویشنس ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ری بلڈ کر سکتے ہیں, ری ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر ہر اسپیکٹ سے ہم تیزی سے یعنی اسپیڈلی ہم ترقی کر سکتے ہیں, جس میں میڈیکل ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, بزنسز ہیں, انویسٹمنٹ ہے, ٹریڈنگ ہے, اسپیس سائنس ہے, اسپیس ایکسپلوریشن ہے. اس کے علاوہ اسپیس ٹیکنالوجیز ہیں, مارکیٹ ہے, مارکیٹ انٹیلیجنس ہے, کمپیوٹنگ سائنس ہے, کمیونیکیشن سسٹم, کمیونیکیشنس, گیجٹ, سینسر, سائبر سیکورٹی, ایجوکیشنل. اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹر کی یونیورسٹی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ففتھ جنریشن وارفیئر, سوشل ٹیکنالوجیز, سوشل میڈیا ٹیکنالوجیز, پروگرامنگ, ایسٹرا. ناظرین گرامی, اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی ہائی پروفائل ٹیکنالوجی ہے, کیا اس کے کوئی پوٹینشیل ہزارڈ یا تھریٹ ہو سکتے ہیں ہمارے اپ کمنگ فیوچر کے اندر؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر جاب نمبر 1 جاب ڈسپلیسمنٹ, یعنی جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پوری طور پر اپنا کنٹرول دنیا پہ لے لے گی تو جاب کے اندر بہت سے پرابلم کریٹ ہوں گے اور لوگوں کی جگہ
یعنی انسانوں کی جگہ جو روبوٹ ہیں وہ کام کریں گے، یا آپ کا کمپیوٹنگ سسٹم سپر ہائی پروفائل کمپیوٹنگ سسٹم یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کرے گی. اور اس کے علاوہ ڈسکریمنیشن جنریٹ ہوگی. یہ دوسرے نمبر پہ اس کا جو ہے نا پوٹینشیل ہیزارڈ ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر پرائیویسی کنسرن، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہیکر یوٹیلائز کر کے آپ کے کسی بھی سسٹم کے اندر ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو چوری کر سکتے ہیں، سنیچ کر سکتے ہیں. آپ کی پرائیویسی کنسرن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو پوٹینشیل ہیزارڈ ہو سکتا ہے وہ سیکیورٹی رسکس ہیں، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف بینک اکاؤنٹ ہو گئے ہیں، آپ کی کسی بھی جو آفس ہے اس کا ڈیٹا بیس ہے، اسکول یا ایجوکیشن ڈیٹا بیس ہے، یا نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، یا آپ کا پاسپورٹ کا ڈیٹا بیس ہے، یا FIA کا ڈیٹا بیس ہے. اس کو آسانی سے ہیکرز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول کی مدد سے چوری کر سکتے ہیں، اس کے اندر ٹیمپنگ کر سکتے ہیں، رد و بدل کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پہ جو پوٹینشیل ہیزارڈ ہو سکتا ہے وہ آٹومیشن ویپنس، یعنی ویپن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی موجودگی میں ایسے جدید طریقے سے ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر آٹومیشن ویپن جو ہے آٹومیٹکلی، یعنی فلی سسٹمیٹک اور آٹومیشن کے ساتھ دشمن کے اوپر لانچ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کا جو رڈار سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. انسان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ رڈار خود ہی ڈیٹیکٹ کرے گا اور فائر کنٹرول رڈار کو اس دیس کائنڈ آف انفارمیشن کو سینڈ کرے گا، اور اس کا جو فائر کنٹرول رڈار ہے وہ گائیڈ کرے گا ویپنس کو، میزائل کو. وہ سسٹمیٹکلی دشمن کے اوپر ہٹ ہوگا اور دشمن کے ان کمنگ ویپنس کو اسی طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سپورٹ کی مدد سے کاؤنٹر کرے گا اور نیوٹرلائز کرے گا. اس کے علاوہ جو نیکسٹ نمبر 6 پر جو پوٹینشیل ہیزارڈ ہو سکتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا وہ ہے سوشل مینیپولیشنس، یعنی AI لاگتھمز ول اسپریڈ مس انفارمیشنس، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی بھی انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر یہ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کو سپریڈ کر سکتا ہے، جس سے ہمیں ریئل اینڈ کریڈیبل انفارمیشن نہیں دستیاب ہوگی اور ہمیں خود اخذ کرنا پڑے گا کہ ریئل ایکچوئل انفارمیشن کیا ہے. ناظرین گرامی، 7ویں نمبر پر ایکسٹرا ٹیریٹریل رسک جنریٹ ہو سکتے ہیں، جو پوٹینشیل ہیزارڈ ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور ایکسٹرا ٹیریٹریل رسک کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا اتنی ماڈرنائز ہو جائے گی کہ جو ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس یا خلائی مخلوقیں ہیں، ایلینز، وہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں یا ہمارے سسٹم کو ہیک کر سکتی ہیں، اور وہ ایکسٹرا ٹیریٹریل سگنل جنریٹ کر ٹرانسمٹ کر سکتی ہیں. ہمارے جو سسٹم لگے ہوں گے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر مشتمل سپورٹ کے ساتھ ہوں گے، یا کوانٹم نیٹ ورک ہوگا جو ہمارا میٹاورس اپ کمنگ ہوگا، اس کے اندر جو ہے اپنی پینیٹریشن ظاہر کر سکتی ہیں، اور ہمارے جو نیٹ ورکس ہیں، ہمارے جو سسٹم ہیں، ہمارے نظام ہیں، ان کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ان کے اندر سڈیکشن جنریٹ کر سکتی ہیں، کنفیوژن جنریٹ کر سکتی ہیں، ان کو ہیک کر سکتی ہیں. ناظرین گرامی، اس کے بعد جو سب سے خطرناک پوٹینشیل ہیزارڈ ہو سکتا ہے یا تھریٹ ہو سکتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، وہ ہے سپر انٹیلیجنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس embedded gadget sensor system simulations machineries aircrafts ship ایسٹرا اور بوٹس، وہ کسی بھی چیز کو خود کار طریقے سے ہیک کر سکتے ہیں یا خود ہیک ہو سکتے ہیں. اور جو ہمارے نیوکلیئر ایسڈ ہیں، ہمارے جو میزائل سسٹم ڈیلیوری سسٹم ہیں، ان کو انسان کی منشا کے بغیر، انسانی انٹینشن کے بغیر، انسان کے آبجیکٹو کے بغیر، انسان جو ہے اس کے ڈٹرمنیشن کے بغیر وہ اس کو لانچ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر، یا خلا میں چھوڑ سکتے ہیں، یا ان کو تباہ کر سکتے ہیں. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سب سے خطرناک
وہ پوٹینشیلس تھریٹ ہو سکتی ہیں یا ہزارڈ ہو سکتی ہیں، اور اس کو اہم کردار اس میں کرے گی ایم ایل، مشین لرننگ۔ اسی لیے مشین لرننگ یعنی کوئی روبوٹ، کوئی سسٹم خود بخود کسی چیز کو لرن کرے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اس کے بعد اس کے پاس خود کار یعنی سسٹمیٹک ڈیسیژن پاور ہو، سسٹمیٹک پلاننگ ہو، تو کیا ہوگا ناظرین؟ جو اپ کمنگ فیوچر کے اندر یہ بہت بڑا تھریٹ ہے ہیومن بینگ کے لیے۔ اسی لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سے ہمیں کام کرنا پڑے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر، کہ اس کو کنٹرول طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے۔ ناظرین، اب جو نیکسٹ ہمارے ذہن میں یہ کوشچن ہوگا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا دنیا کو چینج کرے گی؟ بالکل کرے گی۔ وہ کیسے کرے گی؟ آٹومیشن آف ٹاسکس، دوسرے نمبر پہ اکانومک گروتھ، سوشل امپیکٹ، اس کے بعد میٹاورس، اس کے علاوہ وی ول امپرووڈ ہیلتھ سیکٹرز، اینڈ اس کے بعد جو ہم انہائنس پرسنلائز لرننگ ایکسپیرئنس، یعنی لوگوں کے پاس صرف الیکٹرانکس ڈیوائسز ہوں گی، موبائل ہوں گے یا پرسنل پی سیز ہوں گے، پیڈ ہوں گے، ان کے اوپر ہی وہ کنسلٹ کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی یونیورسٹی جانے کی، اسکول جانے کی یا کسی سے سیکھنے کی، بلکہ وہ خود ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ ایسے سافٹ ویئر اور لاگت ہم آئیں گے نیکسٹ اپ کمنگ ایرا کے اندر۔ اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر کے اندر لرننگ ایکسپیرئنس چینج ہو جائے گا، ٹیچنگ ایکسپیرئنس چینج ہو جائے گا، اور الیکٹرانک بکس ہوں گی، بورڈ ہوں گے، کاپیز ہوں گی، پین ہوں گے، بلکہ ریکارڈنگس ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، یعنی دنیا کا نقشہ ہی چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد سمارٹر سٹیز ہوں گی، یعنی دنیا کے اندر جو ٹریفک کنٹرول ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہے یا ہوٹلنگ ہے، ہر چیز ہی چینج ہو جائے گی۔ یعنی دنیا ایک روبوٹکس، جو اگر پرسن اسپیسیفک ایک انسان کو دیکھا جائے گا تو وہ ایک روبوٹ کی مانند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دنیا کیسے چینج ہو سکتی ہے، یعنی ایڈوانسمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ریسرچ بہت تیزی سے ہوگا۔ ہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے، بلکہ ہماری جو آرمیز ہیں، جو آرم فورسز ہیں، وہ آپس میں نہیں لڑیں گی، جو دنیا کی آرمیز یا ایئر فورس یا نیویز، بلکہ ہماری جو اصل جنگ ہوگی اکثر ٹیریٹریل انٹیلیجنس یونیورس کے اندر ہوگی، یونیورس انوائرمنٹ کے اندر ہمارے محاذ ہوں گی نیکسٹ۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمیٹیو اینڈ ٹیکنالوجیز، یہ چیزیں بہت انہائنس کریں گی نیکسٹ اپ کمنگ ایرا۔ اور اس کے اندر جو روبوٹک ہے، ورچوئل اسسٹنس ہے اور آٹومیشن ہے، اس چیز کا دور ہوگا، اور زیادہ تر لوگ ٹیکنالوجی سے ہی اپنے آپ کو امپروو کریں گے، ڈیولپ کریں گے، اپنی کنسنٹریشن کریں گے، اور لوگوں سے مل ملاپ یہ بہت کم ہو جائے گا۔ یہ اس طرح دنیا کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چینج کر سکتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔